أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کی شرارتوں، بد نصیبیوں، بد عہدیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس حوالہ سے گزشتہ زیر درس آخری آیت شریفہ میں ارشاد ہوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. ان یہودیوں میں سے بعض خوش نصیب بھی تھے جنہیں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی، اور بعد بد نصیب ایسے تھے کہ جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لانے سے محروم رہے. آج جو آیات طیبات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں ہر دو طبقات کے انجام کو ذکر فرمایا جا رہا ہے: کافر کی سزا، مومن کی جزا. ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے. ان قریب ہم انہیں دوزخ میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم اور اس کی آگ بھی عجب ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. آگ جسم کو جلا دیتی ہے، لیکن دنیا کے اندر آگ نے جسم کو جلایا، روح نکل گئی، جان ختم ہوئی، بات ختم ہوئی. آخرت کی آگ ایسی نہیں ہے. فرمایا جب بھی جہنم کی آگ ان کی جلد کو جلا دے گی تو ہم نئی جلد پیدا کر دیں گے. وہ جلے گی، پھر اور جلد پیدا کر دیں گے، وہ جلے گی، پھر اور جلد. یہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. موت آنی تھی، ایک دفعہ آ گئی. موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس میں موت نہیں. یہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، کسی صورت بھی کم نہیں ہوگا. اور ارشاد ہوا لیذوقوا العذاب. یہ آگ کا بدن کو جلانا، جلد کو جلانا، نئی جلد آنا، پھر اسے جلانا، پھر نئی جلد آنا، پھر اسے جلانا، یہ عمل، یہ عذاب اس لیے ہے تاکہ یہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھے. چکھنا تو تھوڑا سا ہوتا ہے، مطلب یہ عذاب بھی تھوڑا سا ہے، پورے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے پورا عذاب کیا ہو.
ارشاد ہوا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہیں، غالب ہیں، اللہ کو سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی بزور بازو خود کو اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، اللہ غالب ہے، لہذا جو بات فرمائی جا رہی ہے یہ ہو کر رہے گی، حکیمن اللہ حکمت والے بھی ہیں، لہذا کافروں کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ان کی حکمت کے موافق ہے، ٹھیک ان کی حکمت کے موافق ہے، یہ اسی کے مستحق تھے۔ حضرات انبیاء کرام بھیجے گئے، اللہ نے وحی اتاری، ہدایت کے سارے سامان ان کو دیے، پھر بھی یہ اکڑے رہے اور راہ راست پر نہیں آئے۔ اب یہ اسی عذاب کے مستحق ہیں اور یہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مقابل میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ ہے اور انہیں ملنے والی جزا کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں جنات میں، باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا نظارے ہوں گے! آج دنیا میں بھی لوگ مری اور دوسرے خوبصورت مقامات پر، تفریحی جگہوں پر نظارہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے نظارے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے نظاروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ دنیا کے نظارے جتنے بھی خوبصورت ہوں، ایک دو دن کے لیے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، سیر تفریح کرتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جنتوں میں جو نظارے ہیں یہ نعمتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ان سب نعمتوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے انعامات سے بڑا انعام یہ ہے کہ یہ جنتیں، یہ باغات، یہ نظارے، یہ جاری نہریں اللہ جل شانہ کی طرف سے جنتی کے لیے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ 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 جنتی اپنی جنت میں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، نظارے اکیلے نہیں دیکھیں گے، اللہ جل شانہ نے ان کی ہم نشینی کے لیے وہاں پر پاک بیویاں رکھی۔ پاک کا مطلب نہ بولو براز، نہ حیض و نفاس، نہ کوئی بدبو، پسینہ۔ انسان کے ساتھ جو دنیا میں عوارضات جڑے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ جنت کے نظارے الگ، اور ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے پاک بیویوں کا ساتھ الگ۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، فرما ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ کسی قسم کی دھوپ، کسی قسم کی گرمی، تکلیف، کوئی چیز ان کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں دونوں طبقات کا ذکر ہو گیا، کافر بھی ایمان والے بھی، دونوں کو رستہ بھی دکھا دیا اور منزل بھی بتا دی۔ منزل پر پہنچ کر دونوں کو ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔ کافر کی یہ سزائیں ہیں اور ایمان والے کی یہ جزائیں ہیں۔ قیامت تک آنے والی انسانیت ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے، دونوں رستوں کو، ان کی منزل کو سامنے رکھے، اور اختیار اس کے پاس موجود ہے
یہ سوچ سمجھ کر رستے کا چناؤ کرے، کس رستے پر جانا، ایمان و اعمال کے کیا نتیجے، کفر گناہوں کا کیا انجام۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔